بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ عزیز طلبہ اکرام، سورۃ آل عمران کا پہلا سبق جو سورت کا مختصر تعارف اور اس کے اسماء اور سورت کے اندر دو مشہور واقعہ وفد نجران اور احد کا بیان ہوا۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہر سورت کے ابتدا میں سورت کا اسماء اور سورت کا دعویٰ اور خلاصہ اور سورت کے ماقبل سے ربط یہ سمجھنا ضروری ہے۔ تو سورت آل عمران کا ماقبل سورہ کے ساتھ ربط کا آج کا درس ہے، یہ اس کا عنوان ہے۔ سورہ بقرہ کے اندر چار مضمون ذکر تھے: توحید، رسالت، جہاد، انفاق۔ تو سورہ آل عمران کے اندر بھی یہی چار مقاصد ذکر ہیں، گویا کہ سورت کا یہی دعویٰ ہے، لیکن فرق ہے طریقہ ترتیب میں۔ وہاں اقامت الحجت تھی۔ اقامت الحجت کا معنی توحید کے اوپر دلائل قائم کیے گئے تھے، دلائل عقلیہ اور دلائل نقلیہ من الملائکہ یا ایھا الناس اعبدوا میں۔ تو یہاں ازالت الشبہ ہے کہ توحید کے اوپر جو شبہات ہے ان شبہات اور اعتراضات کا جواب ہے۔ اور مناظرے کا بھی یہی اصول اور طریقہ ہے کہ مناظرے کے اندر دعویٰ کے اوپر دلائل بھی ذکر کیے جاتے ہیں اور پھر ان پر جو اعتراضات اور شبہات ہے اس کا جواب بھی دیا جاتا ہے۔ یہاں توحید کے اوپر عیسائیوں کے جو شبہات ہے اور جو وفد نصرہ سے وفد آیا تھا اس کے جوابات کا یہاں تفصیلی ذکر ہے۔ پہلا اعتراض یہ کہ توحید، آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ ابن اللہ کہتے ہیں اور آپ جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ نہیں مانتے۔ تو جواب یہ کہ یہ متشابہات میں سے یہ لفظ ابن اللہ بمعنی محبوب اللہ کے ہے۔ اس سوال کا جواب سورت کے پہلے رکوع میں ذکر ہے۔ اور یا یہ ہے کہ یہ لفظ جو ہے بغات کا دس ہے، یعنی باغیوں نے اس کو دس کیا ہوا، یہ کتب ثابتہ میں موجود نہیں ہے، من گھڑت لفظ ہے۔ اور تیسرا جواب اس کا یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حقانیت کا ذکر، اس کا تفصیلی نسب نامہ اور اس کے حالات کا ذکر ہے، اور تقریباً 33 نکات پیش کی ہے، نقطے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے عجز کے اوپر، اور 33 سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر بھی تھی۔ اسی طرح سورہ بقرہ کے اندر رسالت کا ذکر تھا، تو سورہ آل عمران کے اندر بھی منکرین رسالت، وہاں تو رسالت کے اوپر اعتراضات تھے، یہاں فرق کے ساتھ ہے، زیادت ہے، گویا کہ سورہ آل عمران میں منکرین رسالت کے خباثتوں کا ذکر ہے، ان کی خرابیوں کا ذکر ہے۔ اور 3 اعتراضات ہے صدق رسول کے بارے میں۔ پہلا اعتراض مسئلہ حل اور حلمت کے بارے میں ہے، کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، اس کا سوال اور جواب ہاں انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ آئے گا۔ دوسرا مسئلہ ہے بیت اللہ کی مقام کے ان اول بیت وضع للناس، بیت اللہ کے بارے میں ایک اعتراض، اس کا سوال جواب ہے۔ اور تیسرا سوال جو ہے وہ اعتراض آپ کے ہزیمت احد کے اندر، جو ہزیمت معنی شکست جو احد میں ملی ہے، تو عارضی طور پر اس کے بارے میں اعتراض ہے کہ آپ رسول برحق نہیں ہیں، کیوں آپ کو شکست ملی ہے۔ تو وہاں 13 علتیں ذکر ہے دوسرے حصے کے اندر سورت کی کہ شکست کی وجوہات کیا ہے، اور تقریباً 31 آداب ذکر ہے سورت کے آخر میں۔ اسی طرح سورہ بقرہ کے اندر جہاد کا ذکر تھا، اور جہاد کے ٹریننگ اور تربیت کے حوالے سے 3 دور اور 3 منازل ذکر ہے: تہذیب النفوس، اس کے 10 اصول، سیاست مدنیہ اور اس کے 4 قواعد، اور تدبیر منزل کے 18 اصول، جو آپ نے پیچھے تفصیل کے ساتھ سنا ہے، اس کا تذکرہ تھا۔ تو سورہ آل عمران میں مجاہدین کے لیے تنظیم کا ہونا ضروری ہے، اور تنظیم کی تاسیس کے لیے، یعنی تنظیم کو فعال بنانے کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے 5 قواعد کا ذکر ہے سورہ آل عمران میں، گویا کہ تنظیم سازی اور جماعت سازی کے اصول کا ذکر ہے سورہ آل عمران میں، تو یہ زیادہ تفصیل ہے۔ اسی طرح سورہ بقرہ کے اندر پہلی قوموں کے اندر ذکر تھا کہ ان میں وہ لوگ ہیں جنہوں نے جہاد کے اندر ہمت ہار گئے اور جہاد سے سست رہے اور جہاد نہ کر سکے۔ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم الوف، اور ان کے اندر کم تعداد میں جو لوگ تھے، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کہ وہ دشمن کے مقابلے میں ڈٹے رہے اور اللہ نے ان کو فتح عطا کی، اصحاب طالوت۔
اس امت کے اندر سورہ آل عمران میں ابھی یہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ اس امت کے اندر بھی ہے. احد کے اندر منافقین بھاگ گئے اور اصحاب محمد جو بدر کے اندر ان کامیاب ہوئے اور احد کے اندر بھی انہوں نے جنگ میں حصہ لیا اور اللہ نے مدد کی اور ان کو فتح عطا کی. تو اس امت کے اندر میں متکاسلین بھی ہے اور اللہ کے دین پر ڈٹ جانے والے بھی ہے جو اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح سورہ بقرہ کے اندر انفاق کا ذکر تھا. انفاق کے شرائط سلبیہ اور مثالیں اور تفصیل بخلا کی صفات اور منفقین کی صفات کا. تو یہاں مزید تفصیل ہے انفاق کے بارے میں کہ اس کا مزید یہاں تذکر آئے گا، لیکن تھوڑے سے تبدیلی کے ساتھ. یہاں اتنی تفصیل زیادہ نہیں ہے. آخری صورت کے اندر انفاق کا ذکر ہے کہ جو بخل کرتے ہیں تو ان کا یہ بخل ان کے لیے شر ہے. تو اس طرح تمام مضامین جو سورہ بقرہ کے اندر گزرے ہیں ان کے اندر مزید تفصیل، توضیح، وضاحت، گویا کہ سورہ آل عمران سورہ بقرہ کی مضامین اربعہ کے اندر انہی مضامین کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ زیادت ہے، تفصیل ہے، وضاحت ہے اور توضیح ہے. یہ گویا کہ ایک کلی ربط ہے. اسی طرح سورہ بقرہ کے اندر رد تھا یہود کے معبود پر جو کہ عجل ہے، بچھڑا ہے. تو آل عمران کے اندر رد ہے عیسائیوں کے معبود پر جو کہ اس کا عجز اور اس کی کمزوری کا بیان ہے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آل عمران ہے. اسی طرح سورہ بقرہ کے اندر اور سورہ عمران کے اندر جزئی ربط جو ہے، اجمالی ربط بھی ہے کہ ہر آیت جو ہے وہاں اس کی یہاں پر تفصیل اور ہر مسئلے کی وضاحت یہاں سورہ آل عمران میں ایک دوسرے انداز سے. سورہ بقرہ کے اندر تھا مثال کے طور پر وقودها الناس والحجارہ کہ جہنم کا ایندھن جو ہے انسان ہوں گے اور پتھر ہوں گے. تو سورہ آل عمران میں ذکر کیا کہ وہ کون ہے، تو کہا ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم اولئک هم وقود النار. کافر لوگ، مشرک لوگ یہی ہے. اسی طرح سورہ بقرہ کے اندر کہا تھا کہ زین للناس کہ دنیا لوگوں کے لیے خوبصورت کی گئی ہے. تو سورہ آل عمران میں ہے کہ وہ دنیا کیا ہے، حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ الی آخر اس کی تفصیل ہے. سورہ بقرہ میں متقین کے اوصاف کا، منافقین کا تذکرہ تھا. تو وہ ہجرت کے بارے میں جو منافقین تھے ان کے قبائح اور خباثتوں کا ذکر تھا. تو آل عمران میں ان منافقین کا ذکر ہے جو کہ جہاد میں سست تھے اور پیچھے ہٹنے تھے، ان کے قبائح اور خباثتوں کا ذکر ہے. تو اس طرح یہ صورت پہلی صورت کے لیے گویا کہ تفصیل اور تشریح ہے اور وضاحت ہے مضمون کے اندر. اس لیے سورہ آل عمران کو سورہ بقرہ کے بعد ذکر کیا. اور ساتھ یہ کہ فنصرنا علی القوم الکافرین سورہ بقرہ کے آخر میں ہے کہ اللہ ہم قوم کافر کے اوپر غلبہ دے دے. کافر کس بات سے ہے؟ اللہ لا الہ الا ہو، یعنی گویا کہ صورت کا آخر صورت کے ابتدائی حصے کے ساتھ مربوط ہے کہ وہ لا الہ الا ہو سے منکر ہے، الحی القیوم. ربط اسمی جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہم ایاک نعبد، ہم اللہ تیری عبادت کرتے ہیں سورہ بقرہ میں، ولا نعبد البقرہ، اور گائے کی عبادت نہیں کرتے کما عبادت الیہود، ولا نعبد آل عمران، اور ہم آل عمران کی عبادت بھی نہیں کرتے کما عبادت النصارى، اس لیے کہ عبادت غیر اللہ کی یہ ظلم ہے اور ہم ظلم نہیں کرتے حتی النساء، یہاں تک کہ عورتوں پر بھی. فانزل علینا المائدہ، ہم پر مائدہ یعنی دسترخوان اتار اللہ، لأننا لم نشرک فی الانعام، اس لیے کہ ہم جانوروں میں تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتے. وقنا عذاب النار، اور اللہ ہمیں اپنے عذاب سے بچا، مثل اصحاب الاعراف، جیسے کہ اعراف والوں کو تو نے بچایا. اور توفیق دے دے، اور ہم آتے نا، ہم کو دے دے انفال و توفیق توبہ، اور توبہ کی توفیق. یہ گویا کہ سورۃ توبہ تک میں نے اسمی ربط ذکر کیا آپ کے سامنے. تو اس طرح سورت جو ہے وہ ماقبل کے ساتھ مربوط ہے، جڑی ہوئی ہے، اس لیے سورہ آل عمران سورہ بقرہ کے بعد ہے. سورت کا خلاصہ یہ ہے کہ سورت کے اندر بھی 4 حصے ہیں، جیسے کہ سورہ بقرہ کے اندر تو پہلا حصہ توحید میں، دوسرا رسالت میں، اور تیسرا پھر جہاد اور انفاق. لیکن یہ ہے کہ شروع سے لے کر آیت نمبر 63 تک جو ہے وہ مسئلہ توحید کو ذکر کیا ہے، اور اس میں عیسائیوں کے جو شبہات اور اعتراضات ہے اور توحید کے بارے میں ان کی مزید ان پر رد ہے اور تفصیلی رد ہے. اور وفد نجران کے سامنے یہ آیتیں نازل ہوئی ہے، نبی علیہ السلام اس وقت ان کے سامنے یہ آیتیں پیش کی گئی ہیں. اور آخر میں جب ان نے وہ سنتے رہے اور جواب نہیں دے سکے، اور آخر میں جب ان کو ترغیب دی اسلام کی تو تب بھی نہیں مانے، تو پھر مبالغہ کی دعوت دی، تعالو
نساءنا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. تو اس مباہلے سے بھی وہ بھاگ گیا اور جزیہ اپنے اوپر مقرر کیا کہ ہم آپ کو ٹیکس اور جزیہ دیں گے، ہمیں کچھ نہ کہا جائے. تو اس طرح تذکرہ. اس کے بعد رسالت کے جو پھر دوسرا حصہ ہے، اس پہلے حصے کے اندر 3 ابواب ہے، اور جو دوسرا حصہ رسالت کا اس کے اندر ایک ہی باب ہے، اور سورت کا آخری جو حصہ ہے اس میں بھی 3 ابواب ہوں گے. گویا کہ سورت کے اندر 4 حصے ہیں، پہلے حصے کے اندر بھی 3 ابواب اور آخری حصے میں بھی 3 باب ہے، اور درمیان والے جو حصے ہیں اس کے اندر ایک ایک باب ہے. انشاءاللہ تفصیل کے اندر یہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا. تو یہ سورت کے اندر گویا کہ یہ 4 مضامین ہیں اور ان کے اوپر بالتفصیل بحث کی جائے گی. شروع میں سب سے پہلے جو باب ہے اس کے اندر توحید کا بیان ہے، اور توحید کے بیان میں سب سے پہلی آیت جو اس نے دعوی توحید اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ آیت نمبر 17 تک ہے پہلا باب. اور اس کے اوپر دلیل 3 قسم کے دلائل پیش کی ہے، دلیل عقلی ہے، دلیل نقلی ہے، دلیل وحی ہے. الحی القیوم دلیل عقلی ہے، اور نزل الکتاب دلیل وحی ہے، اور انزل التوراۃ والانجیل یہ دلیل نقلی ہے. دلائل کے بعد آخر میں پھر نتیجہ ہے اللہ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اور اس کے بعد پھر اس اعتراض کا جواب ہے کہ عیسیٰ ابن اللہ ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ اما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنة وابتغاء تاویل. اس آیت کے اندر ہے کہ یہ متشابہات میں سے ہے. اس کے بعد پھر جو زائغین ہیں، کیونکہ شبہ جب آ جاتا ہے تو وہاں انسان ٹیڑھا ہو جاتا ہے، انسان گمراہی کی طرف چلا جاتا ہے، تو تعلیم الدعا برائے تثبت کا ذکر ہے. اور اس کے بعد پھر تخفیف کا ذکر ہے، ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم کی آیت کے اندر تخفیف دنیاوی اور اخروی. اور اسی طرح پھر آخر میں حب شہوات من النساء میں تزہید فی الدنیا، دنیا سے بے رغبتی کا ذکر ہے. اور آخر میں ترغیب الی الآخرت ہے جو آیت نمبر 17 ہے. تو یہ پہلا باب کے اندر جو اس کا حاصل اور خلاصہ تھا وہ یہ تھا.